بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ کا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نوجوان، پاکستان کے نوجوان جو ہر طرح کے میدان میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جن کے سامنے مستقبل کا ایک کھلا آسمان ہوتا ہے، ہم لوگ یہ اشعار بھی پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ ایک اور شعر جو بڑا معروف ہے وہ ہمارے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، خاص طور پہ نوجوان نسل کو، اور وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اور نوجوان پوری امت مسلمہ کے ان کے اس شعر کا مخاطب تھے۔ وہ شعر کیا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ یہ اس موضوع کی تمام باتیں جو ہمیں سننے میں، پڑھنے میں سامنے آتی ہیں، ان باتوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے رہنے میں جہاں جہاں رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کو دیکھ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ میں اگر آج کے حالات کا تجزیہ کروں، اگر پاکستان کے جو نوجوان نسل کو درپیش مشکلات اور چیلنجز ہیں ان کا آپ کے سامنے حال رکھوں، تو آپ کو ان اشعار میں بہت وزن محسوس ہوگا۔ خاص طور پہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک دو دن سے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کی ترقی کا ایک نیا دروازہ کھلنے والا ہے گوادر میں۔ آپ گوادر کا نام سنتے ہی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان مستقبل میں کہاں کھڑا ہوگا۔ ہماری حکومت کا، ہمارے اداروں کا، ہماری افواج کا، اور خاص طور پہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا مشترکہ منصوبہ ہے سی پیک اتھارٹی، اس کا جو زیادہ فوکس ہے وہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں جو ہمارے مستقبل کے دروازے کھلنے والے ہیں خوشحالی کے، اور پاکستان کو جو مواقع میسر آنے والے ہیں، ان پر پورے ملک میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، ان پر ڈسکشن کے ساتھ ساتھ لائحہ عمل بھی بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان 2 دن قبل گوادر میں تھے، اور انہوں نے اسی موضوع پہ وہاں پہ بہت کھل کے ڈائیلاگ بھی کیا، اپنا نیریٹو بھی دیا، اور لوگوں کو سنا بھی، اور بہت سے منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ یہ ایک خبر ہے جسے ہم پولیٹیکل سٹوری بھی کہہ سکتے ہیں، یہ حکومت کی ایک کارکردگی کی خبر بھی ہے، لیکن اس خبر کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خبر کو لے کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ گوادر میں ہوا کیا۔ ایک تو پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، ہمیں اس سے تھوڑا سا پہلے غور کرنا ہے۔ جو چیزیں ہمارے نیشنل میڈیا پہ تو نہیں آئیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اور چند دوستوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں کہ وہاں پر گوادر میں ایک ایسا انسیڈنٹ بھی ہوا، ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو لے کر پاکستان کی نوجوان نسل جو گوادر پر فوکس کیے بیٹھی ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ پاکستان کے صف اول کے کچھ صحافی، اور ساتھ آپ کہہ لیں کہ صف دوم کے فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن کے کچھ صحافی وہاں گئے تھے وزیر اعظم کے دورے کو کور کرنے کے لیے۔ وہ C-130 انہیں لے کر گیا، ISPR نے سارا ارینج کیا۔ ان جو میڈیا کے لوگ وہاں گئے تھے، ان صحافیوں میں کچھ تو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات کے سینئر صحافی تھے، اور کچھ ساتھ میں یوٹیوبرز اور بلاگرز بھی شامل تھے، جن میں ہمارے ملک کی صف اول کے 1-2 بڑے نام بھی شامل ہیں۔ ہوا یہ کہ وہاں پر یوٹیوبرز اور بلاگرز کے درمیان سامنے رکاوٹ کے ایک طرف یوٹیوبرز تھے، دوسرا طرف میڈیا اینکرز اور سینئر صحافی تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ میڈیا اور پاکستان کا جو ایک ایسا لیول ہے، ایک سطح ہے جہاں پر صرف میڈیا کے ان لوگوں کا حق ہے، وہ کسی یوٹیوبر کو وہاں پر، کسی بلاگر کو وہاں پر کھڑا ہونے کا حق نہیں دے سکتے۔ میں یہ دبے اور 90 تولے الفاظ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رہی۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان انرجیٹک جو اپنے موبائل اور اپنے کیمرے کی سکرین کے ذریعے سے دنیا کو پاکستان کا ایک چہرہ دکھا رہے تھے، پازیٹیو فیس، مثبت چہرہ دکھا رہے تھے، اور وہ حکومت کی کارکردگی سامنے لا رہے تھے، دوسری طرف وہ صحافی جو ٹیلی ویژن چینلز کی سکرینوں پر بیٹھ کر حکومت کی کارکردگی کو سامنے لاتے تھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، یہ دونوں گروپ، یہ دونوں سطح کے لوگ ایک ہی طیارے میں بیٹھ کر گئے، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک صفحے کے لوگ تھے۔ ان کا صفحہ الگ الگ نہیں تھا، یہ دونوں ایک ہی صفحے کے لوگ تھے۔ لیکن کیا نوبت آئی کہ یہ یوٹیوبرز اور بلاگرز کو وہاں پر نہ صرف ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی گئی، بلکہ ہمارے ملک کے ایک بڑے ٹی وی چینل کے سینئر صحافی اور ان کی ٹیم کی طرف سے ان یوٹیوبرز پر تشدد کیا گیا، انہیں زمین پر لٹا کر مارا گیا، اور ان کے کپڑے پھاڑنے کے ساتھ اس کی
जेबों में मौजूद मोबाइल को तोड़ा गया और उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया कि वो वहाँ से उठने के काबिल भी ना रहा। शदीद ज़ख्मी हालत में उसे अस्पताल भेजा गया। इसके साथ साथ उन जो सीनियर सहाफ़ी और उनकी टीम थी, उनके चेहरे पे, उनके माथे पे ज़रा भी शिकन नहीं थी, उन्हें इस पर एम्बैरसमेंट नहीं थी, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये उनका हक़ है। कोई नीचे से उठ के उनके सामने, उनके मुकाबले में कैसे खड़ा हो जाए। ये इसको सीन को कोई भी स्टोरी दे दी जाए, लेकिन जो हमारे मुतल्लिक बात है, जो मैं अपनी नौजवान नस्ल तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें इस तरह की छोटी छोटी बातों से अपना हौसला पस्त नहीं करना, अपनी हिम्मत हारना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। जो एंकर्स हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एहतराम बहर सूरत लाजिम है। उनका एक मकाम, जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है, वो ज़रूर उन्हें देनी चाहिए। और इंसान को अपने मामलात को हमेशा फ्री, फेयर और पार्शल रखना चाहिए, इस तरह से कि कोई इबहाम हो आपकी शख्सियत के मुतल्लिक, वो सूरत हाल भी पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तौर पे जो सरफेस है, जो मैदान है, वो सबके लिए खुला होना चाहिए, सबके लिए बराबर मौक़े मुयस्सर होने चाहिए। कोई छोटा बड़ा इस हवाले से नहीं, जिसकी जितनी मेहनत है उसे उतना उसका सिला मिलना चाहिए। अब इस वाक़े को लेके बहुत से लोगों ने वीलॉग भी किए, स्टोरीज़ भी दी, वीडियोज़ भी दी। हर किसी का अपना नैरेटिव था, हर किसी ने अपना माफ़ी ज़मीर अपने अंदाज में बयान किया। कुछ लोगों ने तनकीद करते हुए कहा कि ये रकाबत की जंग थी, कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। दोनों एक ही इदारे की तरफ अपनी एफर्ट को लेके जा रहे थे, दोनों खुशामद के मैदान में एक दूसरे के साथ टकरा गए। किसी ने कहा कि छोटे ने बदतमीज़ी की बड़े के साथ, उसने उसका मज़ा चखा दिया। किसी ने कहा कि इंसान को अपने कद के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेकर चलना चाहिए। किसी ने कहा कि ये हमारे मीडिया का ट्रू फेस है, ये असल चेहरा सामने आया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये खाली मीडिया की बात नहीं है। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे कोई भी मैदान हो, नए आने वालों के लिए बेतहाशा मुश्किलात होती हैं, रुकावटें होती हैं। ख़ास तौर पे जिसके पास काबिलियत हो, सलाहियत हो और जो मेहनत करना जानता हो, उसके लिए बहुत सी रुकावटें होंगी। एक तो हसद का शिकार होगा, लेकिन उसके लिए अनसीन हर्डल्स भी ऐसी होंगी जो उसके ऊपर बैठे हुए उसके मैदान के सीनियर्स हैं, उसके बड़े लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये पनप के, बढ़ के हमारे सामने खड़ा हो। आपको हर लहजा हज़रत इकबाल का ये शेर और ये मिसरा अपने जहन में रखना चाहिए कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। मैं इस नज़म को आगे नहीं लेके चलना चाहता, सिर्फ एक मिसरे तक आपको महदूद रख रहा हूँ कि अपना मकाम खुद पैदा करना है। अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट, अपनी सलाहियत और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के ज़रिए से खुद आगे बढ़ना है। दुनिया का कोई मैदान हमारे लिए बंद नहीं होगा, कोई मुश्किल हमारे सामने रुकावट नहीं बनेगी। ये वक्ती चीज़ें हैं। बड़े लोग छोटों के लिए मुश्किलात हमेशा पैदा करते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के एनर्जेटिक नौजवान, वो कोई भी मैदान हो, वो इंशाअल्लाह उसमें अपना लोहा मनवा के रहेंगे और सीनियर्स के एहतराम को मलहूज़ रखेंगे तो तरक्की जल्द मुमकिन है।